حج کی آیت نمبر 52 تا 57 تلاوت کی گئی ہے۔ 7واں رکوع سورہ حج کا مکمل ہوا ہے۔ گزشتہ درس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اہل ایمان کے لیے بشارت اور اہل کفر کے لیے جہنم کی سزا کا بیان تھا۔ آج کے درس میں جو آیات پڑھی گئی ہیں، کل عرض کیا تھا کہ مضمون طویل ہے، لیکن قرآن کریم نے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، اور قرآن کریم کے مفہوم سے وہ پورا مضمون واضح ہوتا ہے۔ پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور فضل اگر شامل حال نہ ہو تو انسان نبی کے سامنے بیٹھ کر بھی محروم رہتا ہے۔ اللہ کا فضل بہت بڑی نعمت ہے۔ میں اس لیے اکثر دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ بعض اوقات انسان کے دل میں شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ آپ کتنے عبادت گزار ہیں، دیکھیں آپ نے عشاء کی نماز بھی پڑھی، اب نماز کے بعد آپ درس کے لیے بیٹھ گئے تو 20-25 منٹ آپ نے تلاوت بھی کی، درس بھی سنا، آپ کتنے پرہیزگار ہیں، اور یہ باقی لوگ کتنے گناہ گار ہیں جو چلے گئے ہیں۔ اگر یہ خیال پیدا ہوا تو سمجھ لیں کہ شیطان نے ابتدا کر دی ہے۔ اپنی طرف کبھی بھی نسبت نہ کی جائے، نیکی کی نسبت اپنی طرف نہ ہو۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے اپنی رحمت کے سائے میں مسجد میں وقت گزارنے کی توفیق دی، یہ صرف اللہ کا فضل ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ اللہ چاہے تو انسان کو لمحوں میں پلٹ دے، اس کی بادشاہت ہے۔ ان آیات میں کفار کے لیے پیغمبر کی تلاوت کے دوران جو شیاطین کی طرف سے دلوں میں وساوس کا سلسلہ تھا، اس کا ذکر ہے، اور وسوسہ اور بدگمانی، شک، یہ جب پیدا ہو جائے تو اگر قرآن سے ہو تو اس سے بڑی کتاب کوئی نہیں، لیکن فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر نبی کی ذات سے ہو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہستی کوئی نہیں، فائدہ ان سے بھی نہیں ہوگا۔ اب اس پہ آپ قیاس کرتے ہوئے نیچے آ جائیں، اگر استاد سے ہو، اگر والد سے ہو، اگر اپنے محسن سے شک اور شکوے والا سلسلہ ہو تو پھر نفع نہیں ہوتا۔ اور اسی لیے جو خانقاہی سلسلہ ہے، تصوف کا سلسلہ ہے، اس میں کہا جاتا ہے مردہ بدست زندہ، کہ اپنے آپ کو پہلے جس شخص پر اعتماد ہے یہ دیکھیں کہ وہ دین کا پابند ہے، ٹھیک ہے، سنت کا پابند ہے، ٹھیک، پھر اس کے بعد جب اس سے تعلق ہو تو اس کی بات کو اس طرح مانا جائے جیسے مردے کو زندہ شخص دائیں بائیں جس طرح کرنا چاہتا ہے، اس کی بات کو تسلیم کیا جائے، پھر نفع ہوتا ہے۔ اور اگر شکوک و شبہات درمیان میں ہوں پھر وہاں نفع نہیں ہوتا، چاہے پڑھنے والا پیغمبر ہو اور پڑھی جانے والی کتاب وہ قرآن ہی کیوں نہ ہو۔ آپ حضرات الفاظ کو ترجمہ دیکھیں، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا من قبلک من رسول ولا نبی، آپ سے پہلے ہم نے کوئی نبی کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا، الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیاتی، جب بھی اس نے تلاوت کی، قرات کی، تو اس کی قرات میں شیطان نے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے۔ یہاں لفظ ہے رسول اور نبی کا، اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے کہ نبی عام ہوتا ہے، بعض دفعہ نبی ایسا ہوتا ہے کہ جس کو مستقل شریعت دی جاتی ہے اور اس کو احکامات بھی دیے جاتے ہیں، کتاب بھی دی جاتی ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں کہ مستقل کتاب بھی ملی، شریعت بھی ملی۔ اور بعض اوقات نبی کہا جاتا ہے ایسے پیغمبر کو کہ جس کے پاس مستقل کتاب تو نہیں ہوتی لیکن سابقہ پیغمبر کی تعلیمات کو لے کر وہ چلتا ہے، جیسے حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس مستقل کتاب نہیں تھی
لیکن وہ ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے تابع ہو کر ساتھ ساتھ چل رہے تھے، تو ان کے لیے بھی نبی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ رسول اس پیغمبر کو کہا جاتا ہے کہ جس کو مستقل کتاب دی گئی ہو، مستقل شریعت دی گئی ہو، اور وہ سابقہ پیغمبر کی فروعات میں پیروی نہ کر رہا ہو۔ بعض حضرات نے کہا کہ رسول کا اطلاق اس پیغمبر پر ہوتا ہے کہ جس کو جہاد کا مستقل حکم دیا گیا ہو، اس کو رسول کہتے ہیں۔ تو یہاں دو لفظ ہیں، رسول اور نبی۔ نبی کے مفہوم میں رسول بھی شامل ہے، بعض اوقات غیر رسول کو بھی نبی کہتے ہیں، لیکن جو رسول ہوگا اس کے لیے نبی کا لفظ پھر استعمال نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ انبیاء بھیجے اور رسول بھیجے، ان کے ساتھ یہ سلسلہ رہا کہ شیاطین لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے رہے کہ یہ دیکھیں یہ قرات ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، اس سے یہ ہے۔ اس مقام پر مفسرین نے بعض روایات نقل کی ہیں جن کو حدیث غرانیق کے نام سے بیان کیا جاتا ہے، تلک الغرانیق العلا وشفاعتہم ترجا کے الفاظ، اس طرح کے مختلف الفاظ ہیں۔ وہ ساری کی ساری روایات موضوع اور من گڑت ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر اپنی زبان سے کوئی کلمہ کفر یا کلمہ شرک ادا کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس طرح کے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ معتبر نہیں ہیں، اور انبیاء علیہ السلام توحید کی دعوت دینے کے لیے آتے ہیں اور توحید کی دعوت دیتے ہوئے ہی دنیا سے جاتے ہیں، اس میں شرک کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا۔ تو اگر اس طرح کے واقعات ہوں ان کو پھر انہی اصولوں کی بنیاد پر رد کیا جاتا ہے۔ فرمایا فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، اب شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اللہ ختم کر دیتا ہے اس وسوسے کو جو شیطان ڈالتا ہے۔ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ، پھر اللہ اپنی نشانیوں کو پختہ کرتا ہے، یعنی ان کی پختگی کا اظہار سامنے آ جاتا ہے۔ جب وسوسہ کٹ جائے، ختم ہو جائے، تو پھر دل میں شرح صدر پیدا ہوتا ہے کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ بہت جاننے والے، حکمت والے ہیں۔ لیجعل ما یلقی الشیطان، اور یہ اس لیے ہے کہ تاکہ کر دے اللہ تعالیٰ جو شیطان ان کے دلوں میں ڈال رہا ہے، فتنۃ للذین فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں پہلے سے مرض ہے ان کے لیے ایک آزمائش۔ اگر پہلے سے جسم کو کوئی بیماری ہو، اس کے بعد چھوٹی سی بیماری بھی اس کو دبا لیتی ہے۔ جو ہمارے زمانے میں کرونا وائرس کا سلسلہ چل رہا ہے، اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے جو لوگ زیادہ بیمار ہیں، جن کی قوت مدافعت کمزور ہے، ان پر جب حملہ آور ہوتا ہے تو ان کو جلدی نقصان پہنچتا ہے۔ تو جب پہلے سے دل میں شکوک و شبہات ہوں، اوپر سے شیطانی الہامات بھی ہوں، تو پھر ہدایت کا راستہ چھوڑتا چلا جاتا ہے۔ والقاسیۃ قلوبہم، اور سخت دل لوگ۔ حدیث میں 4 چیزوں کو بدبختی کی علامت کہا گیا ہے، ان میں سے ایک قساوت قلب، دل کا سخت ہونا کہ کسی کا غم ہی نہیں لگتا، کوئی پریشانی نہیں، اپنی دنیا آباد ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کون مر گیا، کس کے کیا حالات ہیں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، ظالم لوگ بڑی دور کی بدبختی میں پڑے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور ایک طرف تو وہ لوگ جن کے دلوں میں بدبختی، شقاوت، مرض ہے، اور دوسرا مقصد تاکہ جان لیں اہل علم أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، کہ صحیح بات حق تیرے رب کی طرف سے جو بات کی گئی وہی ہے۔ فَيُؤْمِنُ بِهِ، اس پر ایمان لائیں۔ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اس بات کے لیے ان کے دل نرم ہو جائیں۔ ہدایت کو قبول کرنا یہ دل کی نرمی کی علامت ہے۔ جب دل نرم ہوتا ہے تو ہدایت کو قبول کرتا ہے۔ اور قرآن میں ایک کے لیے بدبخت کا لفظ استعمال ہوا ہے اور ایک کے لیے سعادت مند کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، کہ ہدایت کو قبول نہ کرنے والا وہ بدبخت ہے۔ فرمایا کہ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت کرنے والے ہیں ایمان والوں کو سیدھے راستے کی طرف۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اور کافر ہمیشہ رہیں گے اس معاملے میں شک
میں مبتلا رہیں گے، حتی تأتیہم الساعۃ بغتہ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے ان کے پاس اچانک، او یأتیہم عذاب یوم عقیم، یا ان کے پاس بے برکت دن کا عذاب آن پہنچے۔ حکیم الامہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ترجمہ کیا ہے یوم عقیم کا بے برکت دن۔ عقم کا لفظ اصل میں استعمال ہوتا ہے بانجھ عورت کے لیے، عقیم کہتے ہیں بانجھ عورت کو، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو اللہ چاہے اولاد نہ دے۔ یہاں بے برکتی کے معنی میں ہے کہ اس دن میں کفار کے لیے کوئی برکت نہیں ہے، کوئی خیر نہیں ہے، ان کے لیے تو سزائیں ہیں۔ الملک یومئذ للہ، یہ آیت اس لیے ساری تمہید کا نچوڑ ہے۔ دنیا میں انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے ڈٹائی کی وجہ سے، میرا پاور، میری طاقت، میرا پیسہ، میرا نام اور میری قوت اور فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں، میری پارٹی اور میرا، یہ ساری کی ساری طاقت قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے نیست و نابود ہو جائے گی۔ الملک یومئذ للہ، آج بادشاہت اللہ کی، یحکم بینہم، اللہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، دو طبقے ہیں، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے۔ یہ ہمارے جو بعض دوستوں کے ذہن میں یہ چیز ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، لا الہ الا اللہ کہے گا تو جنت میں چلا جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ نہ ہونا یہ بہت بڑا فتنہ ہے، ذہن میں رکھیں۔ قرآن میں آپ جگہ جگہ دیکھیں، شاید 20 جگہ تو میں درس کے دوران نشاندہی کر چکا ہوں کہ ایمان عمل صالح، ایمان عمل صالح، ایمان عمل صالح، صرف ایمان نہیں، ایمان بھی ہو، پھر اپنی اطاعت کا اظہار بھی ہو، صرف ایمان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بندے کو اپنی کمال محبت عطا کرتے ہیں، پھر اس کی وجہ سے بندے کے لیے دخول اولی جنت میں ہوتا ہے۔ فرمایا جو لوگ ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے، فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ناشکری کی، ہماری آیات کو جھٹلایا، فاولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ یہ قرآن کے کھلے لفظ ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی ڈھکا چھپا مفہوم نہیں ہے، ہر بندہ پڑھ کے سامنے مفہوم نکال کر اس کا مطلب واضح سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔